میں نے چھان ڈال تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ یہی بول ستر بال چمنے جگہ کے تھال، یہی بول ستر بال چمنے جگہ کے تھال، یہی بول ستر بال چمنے جہاں کے تھال، سبھی میں نے چھان ڈال تیرے پائے کا نہ پایا۔ مسلسل ایک تقریباً 15-20 دن ہو گئے کنٹینیو جلسے، دن میں بھی رات میں بھی۔ میں نے بتایا نا آپ کو قادری زندہ ہو جاتا ہے اس مہینے میں، پھر پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے، سب رہتے ہیں، زندہ رہا کرو۔ غوث پاک کے مشن کو مت چھوڑا کرو، صرف ان کے مہینے میں غوث اعظم کے نعرے مت بلند کیا کرو، بلکہ پوری زندگی ان کے نعروں کو اپنے لبوں پر رکھا کرو، سجا کے رکھا۔ اور ان کے نعرے صرف یہ نہیں نعرے غوثیہ غوث کا دامن نہیں پکڑیں گے، ارے تم نے پکڑا ہی کب ہے جب چھوڑو گے؟ پہلے پکڑ تو لو، جب پکڑو گے تبھی تو کہو گے چھوڑیں گے کہ نہیں چھوڑیں گے۔ تم نے اتنی مضبوطی سے پکڑا ہے کہ پھاڑ دیا ہے دامن، اب وہ تمہارے ہاتھوں میں لٹکا ہوا ہے، کچھ ہو نہیں رہا ہے۔ ان کی سیرت پر عمل کرو، ان کی زندگی جیسے گزری تھی ویسے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرو، ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے کرامتیں دکھائی ہیں، تم کرامتیں مت دکھاؤ، اتنا زیادہ مت کرنا کچھ، لیکن جو چھوٹا موٹا کام انہوں نے کیا ہے نا، جس کو تم چھوٹا موٹا کہتے ہو، وہ جو انہوں نے کیا ہے وہی کر لیا کرو۔ غوث پاک کی ایک بھی نماز قضا ہوئی ہے کیا؟ ایک بھی نماز قضا ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی ہے۔ تو کیوں ہوتی ہے ہماری نماز قضا؟ پھر کیسے غوث پاک کے نام لے گا ہم؟ پھر کیسے ان کی 11ویں کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں؟ کیا سوال نہیں ہو سکتا ہم سے؟ غوث پاک سوال نہیں کر سکتے کل میدان محشر میں، میرے نام کی تو دیغیں پکواتا رہا، 11ویں پہ نعرے لگواتا رہا، مجمع کو جمع کرتا رہا، ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھی گئی تجھ سے؟ تو کیسا قادری ہے؟ اگر گریبان پکڑ لیا تو یقیناً نہ تمہارے پاس جواب ہوگا نہ ہمارے پاس جواب ہوگا، سمجھ رہے ہیں؟ ہم بھی نہیں بچوا سکتے تمہیں، نہ پیر جنت میں لے جائے گا، نہ فقیر جنت میں لے جائے گا، نہ مفتی جنت میں لے جائے گا۔ ارے ہمارے خود جنت میں جانے کے لالے پڑے گئے، تمہیں کہاں سے لے جائیں گے؟ حضرت آدم صفی اللہ جیسے سب کے ابا ہے نا، ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی سوچ کے بتائے گا کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے سب سے پہلے انسان، کائنات جائے گی ان کے پاس اور کیا کہے گی؟ آپ تو ابو البشر ہیں، آپ سب کے باپ ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، تم ہی کہو گے، تم ہی۔ سرکار نے سب بتا دیا، یہ مخلوق کہے گی حضرت آدم سے جا کے، آپ ابو البشر ہیں، آپ نبی ہیں، آپ رسول ہیں، آپ پیغمبر ہیں، اے آدم ہماری سفارش کر دو، اللہ بڑے قہر و غضب میں ہے اور ہمیں جنت میں بھجوا دو۔ معلوم ہے آدم صفی اللہ تمہارے ابا کیا کہیں گے؟ اذهبوا الى غیری، چلو چلو نکلو یہاں سے، نکلو نکلو نکلو۔ آدم صفی اللہ جیسا عظیم پیغمبر کہے گا جاؤ کسی اور کے پاس، آدم صفی اللہ نہیں بچا پائیں گے، ہمیں سوچتے ہم بچائیں گے تمہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام تک یہی صدا جاری رہے گی، اذهبوا الى غیری۔ وہاں عارف صاحب رہے گی نہیں رہے گی؟ رہے گی یا نہیں رہے گی؟ تو پتا چلا جنت میں تمہیں تمہارے اعمال لے کے جائیں گے۔ کون لے کے جائے گا؟ اعمال لے کے جائے گا، سب کچھ یہی رہ جائے گا، جو اعمال تم نے کیے ہیں بس وہی جنت میں لے کے جائیں گے۔ سب سے بیسٹ فرینڈ تمہارے اعمال ہیں اور تمہارے اقوال ہیں، تمہارے افعال ہیں، جتنے اچھے کر لو انشاءاللہ جنت میں چلے جاؤ انشاءاللہ۔ حد بات، بس آخری بات کیا کہنے کا مقصد یہ، بس 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 2 منٹ تھوڑا سا 2 منٹ سماعت کرو۔ کہنے کا مقصد یہ کہیے رہا تھا کہ تمام انبیاء کو ان کے دور کے مطابق معجزے دیے گئے، یہی بات تھی نا، جیسی ضرورت تھی ویسا معجزہ۔ دلیل نبوت کے طور پہ ہر دور میں ہر نبی کو معجزے دیے گئے، کتابیں بھی دی گئی تھی، توریت، زبور، انجیل، قرآن، سنا ہے نا؟ تو کتابیں بھی دی گئی تھی، معجزے بھی دیے گئے تھے۔ تو معجزے اور کتابیں دونوں کیوں دی گئی تھی؟ تو سنو، کچھ دماغ سے جاننا چاہتے ہیں اور کچھ آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ کچھ دماغ سے، ایک بار زور سے کہہ دو، جاننا چاہتے ہیں، اور کچھ آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں۔
تو جو جاننا چاہیں انہیں کتاب دے دی جائے اور جو دیکھنا چاہیں انہیں معجزہ دکھا دیا جائے. اب حضور پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا اور اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. حضور کو آخری نبی پیدا کیا گیا. اب ان کے بعد نبوت اور رسالت کا دروازہ بند ہے. اگر کوئی یہ سوچے کہ اللہ کسی نئے نبی کو پیدا کر سکتا ہے، صرف سوچے، تو وہ شخص بھی اسلام سے خارج ہو جائے گا. بات سمجھ آ گئی؟ تو پتا چلا اب کوئی نیا نبی، بولو نا، اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، کوئی نیا رسول نہیں آئے گا. تو جو کام انبیاء کا تھا وہ کام ان کی امت کے سپرد کر دیا گیا. اور امت میں دو طبقے پیدا فرمائے گئے. ایک وہ جو جاننا چاہیں وہ علماء کے پاس چلے جائیں، جو دیکھنا چاہیں وہ اولیاء کرام کے پاس چلے جائیں، جو جاننا چاہیں وہ امام غزالی کے پاس چلے جائیں، اور جو دیکھنا چاہیں وہ غوث جیلانی کے پاس چلے جائیں، جو جاننا چاہیں وہ امام جلال الدین رومی کے پاس چلے جائیں، اور جو دیکھنا چاہیں وہ حضرت شمس تبریز کے پاس چلے جائیں. پتا چلا کہ ہم جب ولایت کی منزل، جب علم کی منزل ختم ہوتی ہے تو ولایت کی منزل کا آغاز ہوتا ہے. لیکن ہم جس پیر کی بات کر رہے ہیں وہ ولایت ہی میں اعلیٰ نہیں تھے. ایک طرف ولی کامل تھے، تمام ولیوں کے سردار تھے، تو دوسری طرف عالم ربانی بھی تھے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مفتی شرعہ بھی ہے، قاضی ملت بھی ہے، مفتی شرعہ بھی ہے، قاضی ملت بھی ہے، علم اسرار سے ماہر بھی ہے. عبد القادر بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے. عبد القادر سر باطن بھی ہے، ظاہر بھی ہے. عبد القادر بڑی کرامتیں تم نے سنی ہیں غوث پاک کی، بڑی ولایتیں سنی ہیں، لیکن ایک واقعہ سناؤں جس میں کرامت بھی ہے، جس میں علم بھی ہے، جس میں ولایت بھی ہے، جس میں روحانیت بھی ہے، جس میں عرفانیت بھی ہے. برکتیں ہی برکتیں ہیں. غوث پاک جب خطاب فرمایا کرتے تھے، تقریر فرمایا کرتے تھے، تو ان کی تقریر کا شہرہ دور دور تک پھیلنے لگا. اب جن جن علماء کے پاس بھیڑ لگتی تھی وہ تمام کی تمام بھیڑ سرکار بغداد کی بارگاہ میں حاضر ہونے لگی. ان کی ولایت کے چرچے ہونے لگے، ان کی خطابات کے چرچے ہونے لگے، ان کی تقریروں کے چرچے ہونے لگے. تقریر فرماتے تھے، کیا لاجواب تقریر ہوتی تھی. انسان تو انسان، جنات بھی ان کی تقریروں میں حاضر ہوا کرتے تھے. جنات تو جنات، حضرت خضر علیہ السلام بھی حاضر ہوا کرتے تھے. حضرت خضر تو خضر، فرشتے بھی اللہ کے ان کی تقریروں کو سننے آیا کرتے تھے. انبیاء بھی ان کی تقریروں کو سننے آتے تھے. خود تاجدار کائنات جلوگر ہوتے تھے اور اپنے لاڈلے غوث پاک کی تقریر کو سنا کرتے تھے. لیکن تمام علماء جو عراق کے تھے، جو بغداد کے تھے، ان سے یہ دیکھا نہ گیا. انہوں نے کہا کہ عبد القادر جب سے تقریر کرنے آیا ہے، جب سے ہم سب کی دکانیں بند ہو گئی ہیں، لہذا کیا جائے. ساری پبلک وہیں جانے لگی، اب ہماری طرف کوئی نہیں آتا، ہماری کوئی نہیں سنتا، کیا جائے. تو تمام لوگوں نے مشورہ کیا، پلان کیا، اور اس پلان میں یہ بات واضح ہوئی. سب لوگوں نے کہا کہ ایک مفتی اپنے علم کے مطابق سب سے مشکل مسئلہ نکالے اور غوث پاک کی بھری مجلس میں جائے. سب مفتیان کرام پہنچے اور ایک ایک کر کے شیخ عبد القادر جیلانی سے اپنا سوال رکھیں. اگر یہ سوال رکھیں گے ہو سکتا ہے ایک سوال کا جواب دے دے، ہو سکتا ہے 2 سوالوں کا جواب دے دے، لیکن 100 سوالوں کے جواب غوث پاک ایک محفل میں نہیں دے پائیں گے. لہٰذا ذلیل ہو جائیں گے معاذ اللہ، اور ان کی پبلک سب ہماری طرف کھچ کے چلی جائے گی. یہ پلان کیا. مفتیوں کی سمجھ میں آ گئی. کہا ٹھیک ہے. سب نے اپنے علم کے مطابق ایک ایک مسئلہ نکالا. سب نے ایک ایک مسئلہ نکالا. کتنے مسئلے ہو گئے؟ 100 مسئلے. اب غوث پاک تقریر فرما رہے، سبحان اللہ، تقریر فرما رہے. اور یہ لاؤڈ اسپیکر نہیں ہوتا تھا.
1.5 لاکھ کے مجمع کو بغیر لاؤڈ اسپیکر کے کور فرما لیتے ہیں. اور جیسے مجلس کا پہلا آدمی آواز سنتا تھا ویسے ہی مجلس کا آخری آدمی بھی آواز سنتا تھا. یہ شان تھی غوث پاک کی. لیکن وہ مفتیان کرام حاضر ہوتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ غوث پاک کے سینے سے ایک بجلی نکلی، ایک نور نکلا، اور جسے اللہ نے چاہا اس نے دیکھا اور جسے نہیں چاہا اسے وہ بجلی نہیں دکھی. اور جیسے ہی وہ بجلی غوث پاک کے سینے سے نکلی ان تمام مفتیوں کے سینے پر جا کر ٹچ ہوئی، اور جیسے ہی وہ بجلی ان کے سینوں پر ٹچ ہوئی کیا دیکھتے ہیں کہ سب اپنے بال نوچنے لگے، اپنے گریبان کو پھاڑنے لگے، اپنی ٹوپی اور جبہ اور دستار کو پھینکنے لگے، کوئی اپنا دیوار میں سر مارے. اللہ اکبر. لیکن جب مجلس شانت ہوئی تو جس نے اس روایت کو بیان کیا ہے، جو اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان تمام مفتیوں کو جمع کیا اور پوچھا بتائیے کیا ہوا آپ کے ساتھ، یہ کیا کیفیت ہو گئی تھی ان کی بارگاہ میں بیٹھ کر. تو کہتے ہیں انہوں نے بتایا کہ جیسے ہی ہم غوث پاک کی بارگاہ میں اس ناپاک ارادے کو لے کر آئے تھے، اللہ کی قسم ہمارے سینے پر ایک بجلی آئی، اور جتنا سوال تو سوال، جتنا علم بچپن سے ہم نے پڑھا تھا سب بھول گئے. سمجھ میں آئی کچھ؟ جو کچھ تھا سب نکل گیا. پھر کیا ہوا؟ کہا پھر غوث پاک نے اٹھایا، ایک کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا، اور سینے سے لگانے کے بعد کہا مفتی صاحب تمہارا یہ سوال ہے اور اس کا یہ جواب ہے. دوسرے کو اٹھایا، کہا سوال یہ ہے جواب یہ ہے. تیسرے کو اٹھایا، سوال یہ ہے جواب یہ ہے. اس طریقے سے 100 کے 100 مفتیوں کو اپنے سینے سے لگاتے رہے، ان کا سوال بھی بتاتے گئے اور ان کا جواب بھی بتاتے گئے. اور تمام مفتیان کرام نے یہ اعتراف کیا کہ غوث پاک سے بڑا نہ کوئی عالم ہے بغداد کے اندر، نہ غوث پاک سے بڑا کوئی ولی ہے زمین. پتا چلا کہ سوال تو وہ لے کے آئے تھے لیکن غوث نے بتا دیا. سوال، جملہ نوٹ کرنا، سوال کو بتا دینا، سوال کو بتا دینا یہ کرامت ہے کہ نہیں ہے؟ سوال آپ مجھ سے پوچھیں گے تبھی تو میں جواب دوں گا، اور اگر آپ سے پہلے میں ہی سوال جانتا ہوں تو یہ کرامت ہوئی نا. لیکن کیا شان ہے غوث کی، وہ سوال بھول گئے تھے تو ان کا سوال بتا رہے. تمہارا سوال یہ ہے، سوال بتا دینا کرامت ہے اور اس کا جواب دے دینا یہ علم غوث پاک ہے. ہمارا پیر بڑا پیر جہاں پر روحانیت کا بادشاہ تھا، جہاں پر کرامت و ولایت کا بادشاہ تھا، وہیں پر عالم ربانی بھی تھا. پتا چلا کہ اگر غوث کی 11ویں منانا ہے تو یہ پیغام دل کی تختی پر نوٹ کر لینا. غوث پیدا ہوئے تھے تو 18 پاروں کے حافظ تھے. غوث بڑے ہوئے قرآن کے قاری بھی بنے، قرآن کے عالم بھی بنے، قرآن کے مفتی بھی بنے، قرآن کے شیخ القرآن اور شیخ الحدیث بھی بنے. پتا چلا وہ مدرس بھی تھے، وہ مصنف بھی تھے، وہ مقرر بھی تھے، وہ محرر بھی تھے. دیگر کمالات و فضائل کا مجموعہ غوث پاک کی ذات میں موجود تھا. قادریوں، غوث پاک کا نام لینے والوں، اگر غوث کی 11ویں منانا ہے تو اس انداز سے منانے کی کوشش کرو کہ ہمارے بغداد کے آقا حافظ قرآن تھے، ہم بھی اپنے بچے کو حافظ قرآن بنائیں گے. ہمارے بغداد کے آقا قاری قرآن تھے، ہم بھی اپنے بچے کو قاری بنائیں گے. ہمارے بغداد کے آقا عالم ربانی تھے، ہم بھی اپنے بچے کو عالم بنائیں گے. ہمارے بغداد کے آقا نے قرآن کا علم بھی سیکھا تھا، حدیث کا علم بھی سیکھا تھا. ہم بھی نیت کرتے ہیں کہ غوث پاک کی روح کو ثواب پہنچائیں گے اور اس انداز سے پہنچائیں گے کہ ہم اپنے گھر میں حافظ قاری عالم کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر انجینئر وکیل کو بھی پیدا کریں گے انشاءاللہ. نہیں، اگر تم نے ایسا کرا تو بتاؤ غوث پاک تمہاری دیغوں سے زیادہ خوش ہوں گے یا تمہارے گھر کے پیداوار عالم سے زیادہ خوش ہوں گے؟ کس سے زیادہ خوش ہوں گے؟ جو عالم بناؤ گے اس سے زیادہ خوش ہوں گے. ایک حافظ
یہ دیکھ تو کھائی ہضم ہوئی ختم، لیکن حافظ مر بھی جائے نا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک حافظ باعمل اپنے گھر والوں میں 10 ایسے لوگوں کی شفاعت کرائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی. اللہ اکبر، جہنم واجب ہو چکی ہوگی. سبحان اللہ. جب ایک ہماری امت کا چھوٹا سا بچہ حافظ قرآن ہو کر شفاعت کر سکتا ہے تو پھر آمینہ کی لال امت کو بخشوا کے جنت میں کیوں نہیں بھیج سکتے؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو غوث پاک کے فیضان کرم سے مالا مال فرمائے اور ان کی سیرت و صورت کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے اور قرآن پاک کا درس لینے کی دینے کی توفیق عطا فرمائے. مسلمانوں، قرآن پاک ضرور صحیح کر لو. آپ کو پتہ ہے ایک چیز عرض کر دوں، میں بس آخری بات ہے، تقریر نہیں ہے، تقریر ہو چکی، ایک گزارش کر رہا ہوں آپ سے. ہمارے نبی مکے میں پیدا ہوئے. کہاں پیدا ہوئے؟ مکے میں پیدا ہوئے، سب جانتے ہیں ماشاءاللہ. اور مکے میں 53 سال زندگی گزاری. کتنے سال زندگی گزاری؟ 53 سال گزاری. اس کے بعد ہجرت فرمائی. ہجرت سے لے کے اب تک آقا کو 1446 سال ہو چکے. کتنے سال ہو چکے؟ 1446 سال ہو چکے اسلامی سال کے مطابق. اور اس 46 میں میرے آقا کے مکے کے 53 سال جب ایڈ کریں گے تو حضور کے پورے بنیں گے 1499 سال. پتا چلا کہ آمینہ کے لال کو پیدا ہوئے 1499 سال کمپلیٹ ہو چکے ہیں. مسلمانوں خوش ہو جاؤ. 5 ستمبر 2025 1447 ہجری 12 ربیع الاول جو اب آنے والا ہے، مسلمانوں کے نبی اعظم کو پیدا ہوئے پورے 1500 سال ہو جائیں گے. اور 1500 سال کا جشن اس انداز سے منائیں گے کہ دنیا دیکھے. صرف جلسہ کر کے نہیں بیٹھیں گے، جلوس نکال کے نہیں بیٹھیں گے، جھنڈے لگا کر نہیں بیٹھیں گے، قمقمے لائٹیں لگا کر نہیں بیٹھیں گے، بلکہ کیا کریں گے؟ نیت کرو ابھی سے کہ ہم اپنے نبی کا میلاد اس انداز سے منائیں گے. بات اچھی لگے تو کہنا سبحان اللہ. ہم اپنے نبی کا میلاد اس انداز سے منائیں گے کہ ہم اپنی، اگر ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا تو ہم مسجد کے امام سے قرآن پڑھنا سیکھ لیں گے. اگر تم نے قرآن سیکھ لیا، ابھی 11 ربیع الاول 11ویں شریف کا مہینہ چل رہا ہے، کم و بیش 10 مہینے میرے آقا کی آمد کو باقی ہیں. 12 ربیع الاول کو کم و بیش 9-10 مہینے باقی ہیں. بتاؤ کیا تم 10 مہینے میں صحیح طور پہ قرآن نہیں سیکھ سکتے؟ سیکھ سکتے ہو. کھانا کھاتے ہو، پانی پیتے ہو، دنیا کی تمام ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، لیکن یہ سب ضرورتیں یہی رہ جائیں گی. قرآن کو صحیح طور پر سیکھ لوگے تو قبر میں بھی نور نور ہو جائے گا اور حشر میں بھی نور نور ہو جائے گا. اور میں امام صاحب کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ آپ بغیر فیس کے ان کی خدمت کے لیے حاضر ہو جائیں. مسجد میں رہیں اور آپ ادب کے ساتھ آئیں. مسلمانوں برا مت ماننا اور یہ مت سوچنا کہ یہ کیا کہہ دیا انہوں نے، بہت مشکل کام دے دیا. نہیں، بہت مشکل کام نہیں ہے. روزانہ ایک حرف سیکھو بس. میں یہ نہیں کہتا تم سے سارا قرآن ایک ہی دن میں سیکھ جاؤ. ایک حرف سیکھو. کتنے حرف؟ ایک حرف. قل کہو. ابھی کسی نے کل کہا ہے، کسی نے کن کہا ہے، پتہ نہیں کسی نے کیا کیا کہہ دیا. اس کا صحیح تلفظ ہے قل. بڑا قاف جب تک نہیں نکلے گا معنی صحیح طور پر ادا نہیں ہو سکتا. تو امام تمہیں کل تو کہنا آتا ہے نا، قل هو اللہ احد سب کو یاد ہے، الحمدللہ رب العالمین سب کو یاد ہے. میں اس طریقے سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں جو کہہ رہا ہوں سمجھدار سمجھ رہے ہوں گے. صحیح تلفظ کے ساتھ جو قرآن کے مخارج حروف ہیں اس کی ادائیگی کے ساتھ قرآن کو پڑھنا سیکھو. اور قرآن میں الفابیٹس کتنے ہیں؟ 29. الف سے لے کر یا تک کتنے؟ اے سے لے کے زیڈ تک اے بی سی ڈی میں کتنے الفابیٹس ہوتے ہیں کوئی بتائے گا؟ 26. کوئی بھولا مسلمان کہہ رہا تھا 29. اور چھوٹے آ سے لے کر وہ کیا ہوتا ہے کا کھا گا گا پا گا کیا ہوتا ہے وہ، اس میں کتنے ہوتے ہیں؟ 49. بتاؤ یار، تمہیں آ سے لے کے پوری یاد ہے رامائن اور الف سے لے کر یا تک یاد نہیں. ابھی سب کہیں گے کھڑے ہو کے سب یاد ہے ہمیں، لیکن اس طریقے سے یاد نہیں ہے جس طریقے سے یاد ہونا چاہیے. قاف تم سے نہیں نکلتا، عین تم سے نہیں نکلتا، ہا تم سے نہیں نکلتا، چھوٹا ہا تم سے نہیں نکلتا، جیم نہیں نکلتا، خو نہیں نکلتا. خو کہہ لو تو کھا کھا کہو گے، کھا کھا.
ضاد کا الواؤ تو دال دال کہو گے، زال کا الواؤ تو زال کہو گے، تو ذرا سا بھی ادھر ادھر زبان بھٹکی تلفظ بگڑ جائے گا اور قرآن کا معنی غلط ہو جائے گا۔ میرے خیال سے سمجھ میں آ گئی ہوگی آپ کے، تو صرف ایک حرف سیکھو بس، زیادہ نہیں، روزانہ ایک حرف سیکھو۔ امام صاحب کے پاس جاؤ اور امام صاحب سے کہو بھئی ہمارا نام لکھ لو، ایک ایک حرف ہمیں سکھاؤ۔ امام صاحب ایک بڑی آسانی سے بات یہ بتاؤں، الف با تا تا جیم، یہ ایسے حرف میں نے بتایا، لام نون میم واو چھوٹا ہا، یہ ایسے ہیں کہ جن کی ادائیگی میں کوئی دقت نہیں آتی۔ دقت آتی ہے تو چند حروف ہیں، 10-12 حروف ہیں جس میں دقت آتی ہے، بس انہی حروف کو پکڑ لو اور انہی کو پریکٹس کرنے کی کوشش کرو۔ آئے گا کیسے نہیں آئے؟ تم تو بڑے بڑے قلعے فتح کر لیتے ہو تو تم 4-5 حروف صحیح سے نہیں سیکھ سکتے؟ بتاؤ تو کم سے کم سیکھ سکتے ہو نہیں سیکھ سکتے؟ جو نہیں سیکھ پاتا ہو مجھے بتائے، جو یہ کہے کہ میں نہیں سیکھ پاؤں، اگر کوئی ایسا ہے تو بتاؤ۔ کوئی نہیں، سب سیکھنا چاہتے ہیں انشاءاللہ۔ اس میں شرمانے کی کوئی بات نہیں۔ آپ نے سن رکھا ہے نا اطلب العلم من المہدی الی اللحد، علماء کی زبانی سن رکھا ہے کہ ماں کی گود سے قبر کی گود تک علم دین سیکھتے رہو۔ امام صاحب کو بھی خدمت کا موقع دو، تم بھی خدمت کرو۔ اس انداز سے قرآن اگر تمہاری زندگیوں میں صحیح تلفظ کے ساتھ آ گیا تو یقیناً تم مالا مال ہو جاؤ گے، تمہاری آخرت بھی مالا مال ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے؟ تو قرآن پڑھنا صحیح سے سیکھ جاؤ اور آقا کا جشن ولادت اس انداز سے منانے کی کوشش ابھی سے کرو، نیت کرو، ہاتھ اٹھاؤ۔ انشاءاللہ ہم اپنے نبی کا میلاد اس انداز سے منائیں گے جو مکے میں وہ مشن لے کر کے پیدا ہوئے تھے۔ انشاءاللہ تمہارے ہاتھ کیوں بیٹھ گئے بھائی؟ اللہ پاک جو ہاتھ اٹھائے ان کے ہاتھوں کو کبھی فالج نہ ہو، اور جو نہ اٹھائے اب میں کچھ کہوں گا نہیں، سبھی اٹھا لیں۔ ٹھیک ہے، سب نے اٹھا لیا۔ نیت کہو، ہم نیت کرتے ہیں اپنے نبی کا میلاد ایسے منائیں گے جیسے وہ خوش ہو جائیں انشاءاللہ۔ اب میں چاہوں گا کہ 2 شعر قاری عاشق صاحب سے سننے میں دعا ہو جائے۔